اگر 30 اگست کو عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی میں سابق وزیر اعظم غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو سزا کی صورت میں وہ نااہلی کے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین میں درج اختیارات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے برابر ہوتے ہیں اور ان پر جھوٹے الزامات لگانے اور متنازع بنانے والا توہین عدالت کے الزام میں عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس 30 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور انہیں طلب کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران کے علاوہ اسد عمر اور فواد چودھری کو بھی توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے تقاریر میں دوبارہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کی اور توہین آمیز بیانات دیے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے پر بھجوایا گیا۔ عمران نے 12 جولائی کو بھکر میں جلسے کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین آمیز بیان دیا۔ نوٹس کے مطابق عمران خان نے 18 جولائی کو بھی اپنے خطاب میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین آمیز تقریر کی اور بیہودہ الزامات لگائے۔ نوٹس کے مطابق عمران نے 21 اور 27 جولائی کو بھی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان چیف الیکشن کمیشنر پر لگائے گئے الزامات کے حق میں ثبوت فراہم نہ کر سکے اور توہین عدالت ثابت ہو گئی تو انہیں 5 سال تک کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات آئین میں دیے گئے ہیں اور ان کے پاس اپنے ادارے یا ذات پر الزام لگانے والوں کے خلاف توہین عدالت کا بھرپور اختیار موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے سکندر سلطان راجہ عمران خان کی بد زبانی اور الزامات کو درگزر کر رہے تھے، لیکن اب پانی سر سے گزرنا شروع ہو گیا تھا اور ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان سابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا پر بھی ایسے ہی جھوٹے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو عمران خان نے بطور وزیر اعظم چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا تھا، لیکن اب موصوف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور غلط بندہ لگوایا گیا جس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس سپریم کورٹ کے جج کے برابر اختیارات ہوتے ہیں۔ ایسے میں عمران خان سے اس الزام کو آڈیو یا ویڈیو ثبوت میں مانگا جا سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہر ہفتے مریم نواز، حمزہ شہباز سے ملتے ہیں اور ان کے پیروں میں بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عمران کے پاس ان جھوٹے الزامات کا کوئی ثبوت تو موجود نہیں، لہٰذا وہ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ سابق سیکرٹری کا کہنا تھا کہ اب بات بہت زیادہ آگے جا چکی ہے۔ اب الیکشن کمیشن ممبران کہتے ہیں کہ ہماری ریٹ کا سوال ہے، ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں ایکشن لینا ہی لینا ہے۔ کنور دلشاد نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس سے بھی زیادہ مضبوط کیس توہین عدالت کا ہے، جس میں سزا ہونے پر عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ کنور دلشاد نے کہا کہ عمران بطور وزیر اعظم چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگا کر تو بچ گئے تھے، لیکن اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر آرٹیکل 204 الیکشن ایکٹ 2017-10 کے تحت کارروائی کرنے والے ہیں، جس کے بعد عمران کے پاس معافی مانگنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں ہوگا، لیکن معافی مانگنے کی صورت میں بھی آخری فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے ہی کرنا ہے کہ معافی قبول کرنی ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔